السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفرقان کا رکوع نمبر 2۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ تبارک بہت برکت والی ہے، الذی وہ ذات، ان اگر شاء وہ چاہے، جعل وہ بنا دے، لکا تیرے لیے، خیرن بہت بہتر، من ذالک اس سے، بہت بہتر کیا بنا دے، جنات باغات، یعنی جس باغات کا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نبی کے پاس تو بہت بڑی ملکیت میں ایک باغ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تیرا رب چاہے تو وہ اس باغ سے بہت بہتر بنا دے، جنات باغات، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا ان باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں، ویجعل اور وہ بنا دے، لکا تیرے لیے، قصوراً بہت سے محل، بل کذبوا بالساعۃ بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اور ہم نے تیار کیا ہر اس شخص کے لیے جس نے جھٹلا دیا، بالساعۃ قیامت کو، سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی ہم نے تیار کی بھڑکتی ہوئی آگ ہر اس شخص کے لیے جس نے قیامت کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ ان کو دنیا کا لالچ ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی وہی ہونا چاہیے جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، اس کے پاس بہت زیادہ ملکیت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم چاہیں تو ہم ان سے بہتر باغات دیں، جس باغ کا انہوں نے مطالبہ کیا اس سے بہت زیادہ بہتر باغات ہم نبی کو دے دیں، اور ہم بہت زیادہ محل دے دیں نبی کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو قیامت کو جھٹلا ہی دیا ہے۔ جس بندے کا قیامت پر ایمان ہی نہ ہو، جس بندے کا آخرت پر ایمان ہی نہ ہو، وہ بھلا کیوں نیکی کرے گا؟ وہ بھلا کیوں کسی کے ساتھ اچھا کرے گا؟ وہ بھلا کیوں کسی پر احسان کرے گا؟ جس کو پتہ ہو کہ میں نے قیامت والے دن اٹھنا ہے، میرے حساب ہوگا، میں اچھے عمل کر کے جاؤں گا تو اللہ مجھے بہترین اس کا دگنا چگنا کر کے بدلہ دے گا، تو یقیناً وہی بندہ نیکی کرے گا۔ اور جس نے قیامت پر جس کا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، حشر پر جس کا ایمان یقین نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں ہے، تو وہ کیوں اپنا 1 روپیہ بھی ضائع کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اور جس کا بھی آخرت پر ایمان نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ اذا جب رأت وہ بھڑکتی ہوئی آگ دیکھے گی ان کو، رأت جو ہے نا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور عربی میں یہ جو آگ ہے نا، سعیرن اور النار جو لفظ ہوتا ہے آگ کے لیے وہ مؤنث ہی ہے، اگرچہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، گول تا یا لمبی تا وغیرہ، لیکن یہ مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں، یہ نار وغیرہ اور سعیرہ، اس لیے آگے مؤنث کا لفظ آیا ہوا ہے۔ سعیرہ اللہ کہتے ہیں ہم نے تیار کر رکھی ہے، سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ۔ اذا جب رأت وہ بھڑکتی ہوئی آگ دیکھے گی، دیکھے گی، ہم ان کو، ان کافروں کو، من مکان بعید دور کی جگہ سے، سمعوا وہ کافر سنیں گے، لہا اس سعیرن آگ کے لیے، تغیظاً غصہ، وزفیراً اور گدھے کی طرح ہانکنے کی آوازیں۔ وہ جو ہے وہ کافر ابھی بہت دور ہوں گے، اور جیسے ہی وہ آگ ان کو دیکھ لے گی تو وہ بہت زیادہ غصہ دکھائے گی، شعلے مارے گی، اور ممکن ہے کہ وہ باہر کو آ جائے، جتنی اللہ نے اس کی حد مقرر کی ہے ممکن ہے کہ وہ باہر کو آنے کی کوشش کریں، اور وہ گدھے کی طرح جو ہے وہ اونچی اونچی چیخے گی، چلائے گی کہ میرے اندر جلدی آؤ۔ تو جب وہ بھی ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آگ جو ہے یہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ وَإِذَا اور جب القوا وہ ڈالے جائیں گے، منہا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں، مکاناً ضیقاً ایک تنگ جگہ میں، مقرنین اس حال میں کہ وہ جکڑ کر ڈالے جائیں گے، زنجیروں کے ساتھ باندھ کر ان کو ڈالا جائے گا،
ایک بندے کو ویسے سزا دی جائے تو وہ اور بات ہے، ایک کو باندھ کر سزا دی جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو ان کو بھی جکڑ کر زنجیروں کے اندر بند کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، استغفر اللہ۔ ایک جگہ تنگ ہو اور اوپر سے انسان جو ہے وہ بندھا ہوا ہو تو یہ شدت میں جو ہے نا وہ تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دعو، وہ پکاریں گے، ہنالک، وہاں پر، ثبوراً، ہلاکت کو۔ ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج نہ تم پکارو آج ثبورا واحدا، ایک ہلاکت کو، وادعوا، تم پکارو ثبورا کثیرا، بہت زیادہ ہلاکتوں کو۔ یعنی آج تم ایک موت مانگتے ہو، آج تم کہتے ہو کہ ہمیں موت آ جائے اور ہمارا کام تمام ہو جائے، آج تم ایک موت نہ مانگو، آج تم بہت سی موتیں مانگو۔ آج تم نے مرنا ہی نہیں ہے، مرو گے پھر زندہ ہوگے، مرو گے پھر زندہ ہوگے، مرو گے پھر زندہ ہوگے۔ آج تمہارے لیے بے شمار ہلاکتیں ہیں، تو ایک نہ مانگو، زیادہ مانگو، جو تمہارے حصے میں لکھی ہوئی ہیں، جو تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں، آج تمہیں وہ بہت زیادہ ملنی ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ شاید ہم موت مانگیں گے تو ہمیں موت مل جائے گی، نہیں، موت بھی صرف ایک دفعہ اور زندگی بھی صرف ایک دفعہ۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم ابھی سے سمجھدار بن جائیں اور قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آئیں۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا۔ قل، اے نبی اب کہہ دیجئے، اذالک، کیا یہ خیر زیادہ بہتر ہے، یعنی کیا یہ آگ زیادہ بہتر ہے، ام یا پھر جنت الخلد ہمیشگی کی جنت، التی، وہ جس کا، وعد المتقون، متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ جیسے حضرت عمر سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یہ متقی کون ہوتا ہے، متقی، پرہیزگار کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر نے اس کی بڑی بہترین وضاحت کی۔ حضرت عمر نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پر تمہارا گزر ہو جہاں پر بہت زیادہ کانٹے دار درخت ہوں، جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے درخت ہوں جن میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، تو تم مجھے بتاؤ تم وہاں سے کیسے گزرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزروں گا، بھرپور کوشش کروں گا کہ میرے کپڑے ان کانٹوں کے اندر نہ پھنس جائیں، کیونکہ اگر میرے کپڑے اس کے اندر پھنس جائیں گے تو وہ جو ہے وہ سارے پھٹ جائیں گے اور میرا جو ہے وہ حلیہ بھی خراب ہو جائے گا، میرا جسم بھی یقیناً جو ہے میرے جسم پر بھی نشان پڑیں گے اور مجھے زخم آئیں گے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تقویٰ یہ ہے، متقی پن یہ ہے، پرہیزگاری یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر رہ کر ایسے ہی اپنی زندگی گزار دو جس طرح کوئی بندہ جو ہے وہ کانٹ چھانٹ والی جگہ سے گزرتا ہے کہ جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی پتھریلی جگہ سے، اور جس سے اس کو ڈر ہو کہ میرے کپڑے پھٹ جائیں گے، جو بندہ اس جگہ سے جیسے گزرتا ہے نا بڑی اپنا بچاؤ کر کے، ایسے ہی تم دنیا سے گزر جاؤ، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر گزرنا ہے تم نے، ورنہ دنیا تو بڑی میٹھی ہے، دنیا تو بڑی سرسبز ہے، اس کے تم جو ہے نا ممکن ہے کہ تم اس کے ہیلے بہانوں میں آ جاؤ۔ تو یہ ہے متقی پن۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جنت جو ہے، جو ہمیشگی کی جنت ہے، وہ جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی متقیوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں جنت دے گا۔ کانت، وہ ہے، لہم، ان کے لیے، جزان، بدلہ، و مصیراً، اور لوٹ کر جانے کی جگہ، لہم ما یشاؤون خالدین، کان علی ربک وعدا مسئولا، لہم، ان کے لیے ہے، فیہا، اس جنت میں، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، کانا، یہ ہے، علی ربک، تیرے رب کے ذمے، وعداً، ایک وعدہ، مسئولا، جس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، يَحْشُرُهُمْ، وہ اکٹھا کرے گا ان کو، وما، اور جن کی، یعبدون، وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا، ایسے لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ سے جن کی عبادت ہوتی تھی ان کو بھی، اور جو عبادت کرنے والے تھے ان کو بھی جب اللہ اکٹھا کرے گا، فیقول، وہ کہے گا، انتم، کیا تم نے، اللہ تعالیٰ جن کی عبادت کرتے تھے لوگ، جن کو اپنے لیے جو ہے وہ بڑا خیر والا سمجھتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ کے آگے سفارشی ہے، اور یہ بندہ اللہ کے قریب ہے، اور یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے کاموں میں تصرف رکھتا ہے، یہ بھی اولادیں دے سکتا ہے، یہ بھی دعائیں جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس وہ کہے گا کیا تم نے، اللہ ان سے کہے گا کیا تم نے، تم گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو، ہاؤلائی، ان کو، ام، یا پھر ہم، وہ، ضلوا، خود ہی گمراہ ہو گئے تھے، سبیل، سیدھے راستے سے،
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا۔ اور آگے سے جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، جب تو شریکوں سے پاک ہے تو جو ہے تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم تیری برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، ماں کانا ینبغی، ماں نہیں کانا ہے ینبغی لائق لنا ہمارے، ان نتخذ یہ کہ ہم پکڑ لیتے من دونی کا تیرے علاوہ سے من اولیاء کوئی دوست، ولیکن اور لیکن متعتہم تو نے ان کو فائدہ دیا تھا، وآباءہم ان کے باپ دادا کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ نسو وہ بھول گئے ذکر قرآن مجید کو وہ بھول گئے۔ اللہ ہمارا قصور نہیں ہے، یا اللہ آپ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا اور وہ مال و دولت ہی ان کے لیے آزمائش بن گئی، وکانوا قوما بورا، اور وہ ہیں ہلاک ہونے والی قوم۔ فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا۔ فقد بس تحقیق کذبوکم انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بما اس وجہ سے جو تقولون تم کہتے تھے، یعنی جو تم باتیں کہا کرتے تھے نا، تو لہٰذا تمہاری ان باتوں کی وجہ سے انہوں نے تمہارا انکار کر دیا۔ فما تستطيعون پس نہیں تم طاقت رکھتے، صرفاً کسی چیز کو دور ہٹانے کی، ولا نصراً اور نہ ہی مدد کی، ومن یظلم منکم اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے نا وہ شرک ہے۔ تو جو بھی ظلم کرے گا تم میں سے نذقہ عذابا کبیرا، ہم اس کو چھکائیں گے بہت بڑا عذاب۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اور نہیں ہم نے بھیجے قبل کا تجھ سے پہلے من المرسلین رسولوں میں سے، ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، الا مگر انہم بے شک وہ لیأکلون الطعام وہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق اور وہ بازاروں میں چلتے تھے، یعنی جیسے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا نا، کفار نے کہ جو مکہ کے کافر تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، جس کی بیویاں ہیں بچے ہیں، شادیاں کرتا ہے، سوتا ہے، تو سارا کچھ تو ہماری طرح ہے، پھر ہم اسے نبی کیوں مان لیں؟ تو چونکہ انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی تھے، اور وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ یہ ذرا بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دی ہے، یعنی آپس میں ہی لوگ ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں، کوئی ویسے ہی کسی کو تنگ کرنے پر تلا ہوا ہے، کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ صبر کر رہا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، ہمیں اس بات کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، اے نبی یہ بھی آپ کے لیے آزمائش ہیں، جس انسان کی مصیبتوں پر بری باتوں پر آپ صبر کریں گے تو یقیناً آپ کو اس پر بھی بہترین اجر ملے گا۔ تو اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے یا کیا تم صبر کرتے ہو؟ مطلب کہ انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، ہم انسانوں سے دکھ تکلیف مصیبت پہنچ سکتی ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے نا۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ جی تو ہمارا رکوع مکمل ہوا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، عمل سے ہی آپ کو دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بہترین اجر ملے گا۔ ویسے تو بڑے کفار مکہ بھی تھے جو قرآن مجید کو جو ہے وہ سنا کرتے تھے، لیکن جب عمل نہیں کیا، لیکن جب رب کی توحید پر ایمان نہیں تھا تو اس قرآن کے سننے نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں اور ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔